الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے دین عطا کیا ہے اور دین پر چلنے کے لیے آسان رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ دین کچھ مشکل نہیں ہے، اس پہ چلنا مشکل نہیں ہے، مشکلات لوگ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ یعنی منزل تو متعین ہو گئی کہ ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، انعام لینا ہے۔ انعام حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے طریقے اپنی طرف سے متعین کیے کہ ہم یوں چل کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے اور یہ طریقہ اختیار کر لیں تو ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ جب طریقے خود ساختہ ہوں گے اور اپنی طرف سے متعین کرو گے تو مشکلات ہوں گے۔ جنہوں نے منزل دی ہے انہوں نے ہی راستہ بھی متعین کیا ہے کہ یہ منزل ہے، یہاں تک تمہیں پہنچنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم بندوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایک کام بتایا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ اس سے یہ تمہیں حاصل ہوگا، جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا کا سکون ملے گا، آخرت میں عزت ملے گی اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی سہل سے سہل۔ پچھلی جتنی بھی کتابیں اتری اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، پہلی امتوں کے ساتھ بھی کچھ سختی کا معاملہ نہیں کیا گیا، لیکن اس امت کے ساتھ تو بطور خاص آسانی کا معاملہ کیا اور ایسے ایسے اجر اور ثواب اور انعامات ان کے لیے رکھے گئے جو یقیناً پہلی امتوں کے لیے نہیں رکھے، اور ایسی آسانیاں ان کو دین میں دی گئیں جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، راستے خود ساختہ نہیں دین پر چلنے کے، راستہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا، اور وہ متعین کردہ راستہ یقین مانیے کہ آسان ہے، مشکل نہیں، اس میں مشکل نہیں۔ مشکل صرف اس آدمی کے لیے ہے جو اپنی طرف سے اس میں ترمیم کرتا ہے، وہ ترمیمات مشکلات، وگرنہ اصل راستہ سو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس میں دین پر چلنا ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جسے یقین حاصل ہو، یقین بجمیع انواعہ و اقسامہ، یقین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں،
اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی صفات پہ یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، ان کی ختم نبوت پر یقین، اللہ کی کتاب پر یقین اور آخری کتاب ہونے پر یقین، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین، اور قیامت کے دن پر یقین اور حساب ہونے پر یقین۔ یہ سب یقین کے شعبہ جات ہیں، یقین کی اقسام ہیں، یقین کی قسمیں ہیں اور ایمان کے شعبے ہیں۔ وہی بھائی، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ چھوٹی ایمانیات کی چھوٹی عبارت جو بچوں کو بھی یاد کرایا کرتے ہیں مسلمان، وہی بات کہہ رہا ہوں۔ ایمان سب سے پہلی وہ چیز کہ جو آدمی کو حاصل ہو، یقین۔ یقین اگر حاصل ہو اپنی تمام قسموں کے ساتھ، تمام شعبہ جات کے ساتھ، تو یقین جانیے واللہ کہ دین بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں پہلے، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا چلنا، ایک ہو کسی کا چلنا، اور ایک ہو کسی کو چلانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، بہت اچھا بھائی، چلیں گے، راستہ معلوم نہیں، انہوں نے کچھ سمجھا دیا، کچھ ہمیں پوچھنا پاچھنا پڑے گا، لیکن سر پہ فکر تو بہرحال رہے گی۔ اللہ کرے سیدھے راستے سے خیر خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یوں کہیں کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، ہم آپ کو لے جائیں گے، اب بے فکری ہے، مکمل بے فکری ہے، تو وہ لے چلیں گے، مانا یہ کہ راستہ ان کو معلوم ہے، ان کی طرف ہم کے ہاں جانے کے راستے 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، متعدد راستے ہوتے ہیں کسی بھی طرف جانے کے، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں کون سا راستہ کچا ہے، کون سا پکا ہے، کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی بنی ہوئی، کس میں کیا مشقت۔ بعض اوقات ابھی پچھلے دنوں اتفاق ہوا، نے کہا سڑک تو یہ عمدہ ہے، رات کا وقت کا سڑک یہ بہت عمدہ بن گئی، بہت اچھی بن گئی، لیکن یہ لٹتی ہے رات کو، اور دوسری سڑک وہ ہے ذرا ناپختہ، پرانی ہے، بہرحال اس پہ لوٹ پار نہیں۔ اب اندازہ فرمائیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے چلیں گے تو ایک گنا بے فکری ہو گئی، انہیں راستے کی اونچ نیچ اور سب مشکلات سب معلوم ہوں گی۔ ہاں، دین پر جو ہو خود سے چلنا میرے دوستوں مشکل ہوتا ہے، خود سے چلنا، خود راستہ قطع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دعا یہ سکھائی خود رب العالمین نے دعا یہ سکھائی کہ مجھ سے تم یہ مانگو میں قبول کروں گا۔ یوں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں اہدی کا ترجمہ کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی مسلک والے سے بھی آپ پوچھیں، تمام مسلکوں میں یہی ترجمہ ہے، چلا ہم کو راہ سیدھی، لے چل ہم کو سیدھے راستے پر۔ کیا اس میں کوئی احد نہیں ہے کہ میں چلوں گا سیدھے راستے پر؟ دونوں میں نے پہلے فرق بات بتائی، یہ نہیں کہا میں چلوں گا سیدھے راستے پر۔ دعا یہ سکھا دی رب العالمین نے خود کہ یوں مجھ سے یہ درخواست کرو اور میں منظور کر لوں گا۔ اللہ مجھے لے چل سیدھے راستے پر، مجھے لے چل آخرت کے راستے پر، مجھے لے چل اس راستے پر جس سے چل کر تیری رضا حاصل کر لوں، کامیابی کے راستے پر، جنت کے راستے پر، اس راستے پر جس پر مجھے انعام ملے، اور ان راستے پر نہ چلانا۔ یہ نہیں کہا میں نہیں چلوں گا، غیر المغضوب علیہم، اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ اللہ میں نہیں چلوں گا اس راستے پر، میں نہیں چلوں گا اس راستے پر جس پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا،
میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، ان لوگوں کا راستہ نہیں اختیار کروں گا، بلکہ یہ کہا نہ چلا ہم کو ان راستے پر نہ چلنے دے، ہمارا وہ راستہ بند کر دے۔ ان لوگوں کا راستہ جو غیر ہدایت یافتہ ہے، جن پر تیرا غصہ ہوا، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جن پر تیرا عذاب وارد ہوا، ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ میں نے عرض کی بات، ایک ہو خود چلنا میرے دوست، ایک ہو خود چلنا اور ایک ہو کسی کا لے کے چلنا، کسی کا لے کے چلنا۔ میرے والد صاحب اللہ نے ان کو دین میں سمجھ عطا فرمائی تھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین میں ایک خاص مہارت اور دین کی ایک خصوصی سمجھ اور ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی گرہیں کھول دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک باہر بین الاقوامی ایئرپورٹ لمبا اس پہ ہم لوگ چل رہے تھے، وہ بار بار وہ آ جائیں زینے، برقی زینے، الیکٹرک، تھوڑی دیر کو ہم اتریں پھر وہ آ جاوے، پھر تھوڑی دیر کو اتریں پھر آ جاوے۔ ساتھ ہی تھے تو دستی سامان تھا تھوڑا سا، وہ میں نے اٹھا رکھا تھا، یعنی اٹھا کیا رکھا تھا، یعنی میری نگرانی میں تھا وہ، تو ساتھ تھے۔ فرمانے لگے ساتھ میں لوگ جو پیدل چلنے والے پیدل بھی چل رہے ہیں، اور جو برقی اس پہ چل رہے ہیں اس پہ بھی چل رہے ہیں، وہ پٹا جو ہو الیکٹرک والا وہ جس پہ چلے راستہ۔ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی چل رہے ہیں، پہنچ جائیں گے یہ بھی، اور یہ بھی چل رہا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، یہ بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت سہولت کا، ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چل رہا ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پر اور گویا زمین چل رہی ہے، زمین چل رہی ہے، زمین خود سفر کر رہی ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ان کے لیے زمین چل نہیں رہی، زمین ساکت ہے، جامد ہے، اور وہ خود اپنے پیروں سے چل رہے ہیں۔ فرمایا بس یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کہا اس کو یوں چلاتے ہیں، اس کو سفر یوں قطع کروا دیتے ہیں، جیسے یوں سفر قطع ہو رہا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں اور چل رہے، کھڑے ہوئے ہیں اور چل رہے۔ جیسے دوسری سواریاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ٹرین میں لوگ کراچی چل کر پہنچتے ہیں کیا؟ بیٹھے ہوئے پہنچتے ہیں، لیٹے ہوئے پہنچتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وضو کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، سفر بھی ہو رہا ہے، پیشاب استنجے میں مصروف ہے اور چل رہے ہیں۔ ہاں عرض کر رہا تھا کہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے، ایک ہو خود چلنا اور ایک ہو ان کا لے کے چلنا۔ میرے دوستو وہ تو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ تو لے کے چلنا چاہتے ہیں، مشکل کیسی؟ جب چلانا اور لے کے چلنا انہوں نے اپنی ذمہ داری میں رکھا تو پھر آپ کے ذمہ تو صرف اتنا سا ہے نا کہ اس کے موافق کچھ آداب، کچھ تیاری۔ یہ ٹرین ہر اس آدمی کو لے چلتی ہے جو ٹکٹ خریدے ہوئے ہو، جو ٹکٹ خریدے ہوئے ہو، اور جہاز ہر اس آدمی کو لیے چلتا ہے جس نے ٹکٹ خریدا ہوا ہو اور اس کے پاس مناسب پاسپورٹ، ویزا، کاغذات متعلقہ تیار ہوں۔ لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا؟ تھوڑے سے آداب کی بات ہے، سفر تو وہ خود سارا کرا دیتے ہیں، آداب کی رعایت کی بات ہے۔ من جملہ ان آداب کے میرے دوستو سفر اس آدمی کا بہت آسانی سے قطع ہو جاتا ہے جو موت پر یقین رکھتا ہو، جو موت پر یقین رکھتا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز ایسی پڑھو جیسے کسی رخصت کیے ہوئے کی نماز ہوتی ہے، رخصت شدہ آدمی کی نماز ہوتی ہے۔ وہ نماز کا ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں، نماز کا ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی
اس پر ڈاکو مسلط تھا. اس نے کہا میں سب کچھ تمہیں لوٹوں گا بھی اور تمہاری جان بھی لوں گا. تو کہا بہت اچھا، عاجز ہیں، بے بس ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر ہی گزرنا ہے، ہماری ایک درخواست قبول کر لو. نے کہا بتاؤ. کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. تو اس نے اجازت دے دی اور ٹھٹھا بھی اڑایا. نے کہا پڑھ لے، تیرے جیسے یہ ساری جتنی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں نا، ان میں سے بھی بہت سارے تھے، انہوں نے بھی بہت ساروں نے اجازت مانگی تھی 2 رکعت پڑھنے کی. بہرحال تو بھی اپنا شوق پورا کر لے، بھی اپنا شوق پورا کر لے. آئے ہائے، ایک ہو دین پر عمل نہ کرنا، دین پر عمل نہ کرنا، دین پہ عمل نہ کرنا. پہاڑوں برابر ہو، سمندر برابر ہو، اللہ کے ہاں قابل معافی، اللہ کے ہاں قابل معافی ہے. اور ایک ہو دین کے کسی چھوٹے سے چھوٹے رکن کا اور دینیات میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے جز کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، بےہودگی کرنا، جو اس زمانے میں بہت عام ہو گیا. یہ اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے، اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے. داڑھی کا مذاق، شلوار کا مذاق، ایسے گدھوں جیسی شکلیں بنائے پھرتے ہیں، اور شکل والوں کو نکو بنا دیا. خیر، تمہاری نہ کسی بات میں پہلے کوئی آیا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ابھی کوئی تمہاری بات میں نہ آئے گا. حق بھی رہے گا تا قیام قیامت، اور حق پرست بھی رہیں گے تا قیام قیامت. بہرحال اس نے کہا پڑھ لے 2 رکعت. اب اس نے 2 رکعت پڑھی، اور اس بیچارے کی گھبراہٹ کا بھی بیچ میں ذکر ہے. اسی قصے میں اس نماز پڑھنے والے کی گھبراہٹ کا بھی ذکر ہے. اسے سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا پڑھوں، مگر وہ دعا جو مانگ رکھی تھی بہت پرانے زمانے سے اس کی زبان پر تھا، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی. وہ صبح و شام کہتا تھا، ہر نماز میں کہتا تھا، ہر فرض میں، وتر میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں کہتا تھا. وہ تہجد میں کہتا تھا، اور عشاء میں بھی رات کو اللہ سے کہہ کے سوتا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی. اس چلانے والے نے اس کی زبان پر چلایا، امن یجیب المضطر اذا دعا. جب کوئی مضطر ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے سبب اور لاچار ہوتا ہے، اور اس کی سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت میں کون کس کی پکار سنتا ہے؟ وہ ذات جو اس وقت میں کسی کی پکار سنتی. یہ آیات اس کی زبان پر اللہ نے چلا دی اسی گھبراہٹ کے عالم میں. وہ جو مانگا جو کرتا تھا، چلا ہم کو راہ سیدھی، اس وقت کا سیدھا راستہ یہی تھا، اور اس وقت کی عین پر موقع آیات یہی تھی جو اس کی زبان پر چلا دی گئی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. تو کہا خیر، وہ قصہ مجھے نقل کرنا منظور نہیں تھا. وہ آ گیا، اس میں نماز پڑھتے ہوئے ہی ایک غیب سے ایک فرشتہ آیا، اور اس نے جو ڈاکو کو ایک مار ماری تو اس سے چنگاریاں نکلی. وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا. اور پھر اس نے اس آدمی کو جاتے ہوئے کہا کہ اس جنگل بیابان میں جہاں اگر کوئی پیاسا مرے تو مر جائے، کوئی پانی کا گھونٹ پلانے والا نہ ہوگا، تم یہاں میری مدد کو کیسے آئے اور کون ہو تم؟ کہا میں اسی کا غلام ہوں، وہ جس کو تم نے پکارا، امن یجیب المضطر اذا دعا. جب کوئی بے قرار اور مضطر، بے بس اور لاچار جب پکارا کرتا ہے تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیا کرتا ہے، میں اس ذات کا غلام ہوں، اس کا خادم ہوں، اس نے مجھے بھیجا تمہاری جان بچانے کے لیے. میں نے عرض کی بات میرے دوستو، ایک ہو خود چلنا اور ایک ہو لے کے چلنا. وہ لے کے چلنے والے ہیں، اور لے کے چلنے کی بات، موت کا یقین جس آدمی کو ہو، فرمایا، اور نماز تو ہوتی ہی بھائی اس کی،
یوں کہا صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو جیسے رخصت ہونے والے کی نماز ہوتی ہے، رخصت شدہ بندے کی نماز ہوتی ہے. جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، کسی کو بتا دیا جائے، کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ 2 رکعت تمہاری آخری نماز ہے، پڑھ لو، اس آدمی کی نماز میں جو خشوع اور خضوع اور انابت اللہ اور رجوع اور اس کا رونا دھونا اور اللہ کی طرف خالص و مخلص ہونا اور یکسو ہونا، جیسا اس کا ہوگا ویسا کسی کو میسر ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھنے کی مشق کرو، وہ نماز پڑھنے کی مشق کرو جیسی اس کی نماز ہوتی ہے وہ نماز. اب وہ نماز تو اس آدمی کو حاصل ہوگی جسے یہ یقین ہو جائے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے. واللہ کہ آدمی کی نماز نماز بن جائے، نماز اس آدمی کی نماز بنے گی جس کو مرنے کا یقین ہوگا. جس کو مرنے کا یقین ابھی نہیں آیا نا، وہ نماز میں دکان کا حساب کرے گا، وہ نماز میں دیکھے گا کہ آج قلعہ نمبر فلاں پر میرا چکر نہیں لگا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. وہ فلانے قلعے کو میں نے مالی سے کہا تھا کھاد دینا، اس کی گوڈی کرنا، اس میں ٹریکٹر چلانا، اس میں پتہ نہیں اس میں سہاگا چلایا نہیں چلایا، ٹریکٹر چلایا یا نہیں چلایا. نماز میں اس کو باتیں یاد آئیں گی. ملازم آدمی کو نماز میں فائلیں یاد آئیں گی. نماز ہوتی ہی اس آدمی کی ہے جسے مرنے کا یقین ہو. موت کا جب یقین آ جاوے نا تو آدمی کی نماز نماز بن جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. بے شمار لوگ ملیں گے، ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں کتنا پڑھتے ہو؟ کہا آدھا پارہ. کتنا پڑھتے ہو؟ 3 پاؤ. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا 1 پارہ. حافظ لوگ ملتے ہیں، ہاں بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ 3 پارے، 5 پارے، 7 پارے. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ کتاب ہدایت اس وقت بنتی ہے جب کسی آدمی کو یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے. مسجد کے ہال میں بعض اوقات 400 آدمی 600 آدمی، ہمارے ہاں روزانہ 600 آدمی 700 آدمی تلاوت کر رہے ہیں. لیکن واللہ کہ تلاوت صرف اس آدمی کی تلاوت ہے جو مرنے کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے. اصل پڑھنا اس کا پڑھنا ہے اور اصل نفع اس کا نفع ہے. اور وہ ہے تلاوت جس کی طرف فرشتے کان لگائیں اور اس کی تلاوت سے فرشتے نور حاصل کریں. اور یہ ہے وہ تلاوت کہ ملائکہ نہیں، ملائکہ کا رب اس کی آواز کی طرف کان لگا دے. رب العالمین جس تلاوت کا منتظر ہے یہ اس آدمی کی تلاوت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کی کامیابی کی پس پردہ 2 وجہیں، اور اس امت کے آخر میں جو لوگ ناکام ہوں گے جگہ جگہ اور میدان بہ میدان، معیشت میں ناکام، معاشرت میں ناکام، سیاست اور طرز حکومت میں ناکام، ناکامیاں ان کا مقدر ہوں گی، اس کی بھی 2 وجہیں ہوں. فرمایا پہلے لوگوں کی کامیابیوں کی 2 وجہ، ان میں ایک تو یقین اور دوسرا دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا یقین. وہ آخرت والے تھے، دنیا ان کے پیروں میں تھی، دنیا ان کی مقابل نہ تھی. کہ دنیا والے، یہ مال والے، یہ اسلحے والے اور یہ حکومت والے ان کے مقابلے آئیں گے. ارے کیا زندہ کا مقابلہ مردوں سے ہوتا ہے کیا؟ مردے کبھی مقابلے میں آیا کرتے ہیں؟ یقین ایک زندگی کا نام ہے، ایک حقیقی زندگی، روح والی چیز. اور روح والوں کے مقابلے میں بے روح کبھی نہیں آیا کرتا. کبھی سنا ہے کہ جناب قبرستان کی غلط تنظیم کی وجہ سے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہڑتال کر دی اور انہوں نے جلوس نکالا اور ایسا کیا اور ویسا کیا؟ یقین والوں کے مقابلے میں اسلحے والے کبھی نہیں آ سکتے. واللہ مال والے نہیں آ سکتے، حکومت والے نہیں آ سکتے. جب ایک یقین والے نے پیدا ہونا ہوتا ہے کہ اب یقین کی بات ہوگی زمین پر. قیصر و کسریٰ کے محلات اس دن ہل گئے تھے.
ابھی بات نہیں ہوئی تھی، بات کرنے والا زمین پہ آ گیا تھا، بات چلنے والی ہے اب۔ قیصر و کسریٰ کے محلات اس دن ہل گئے تھے، وہ کیسے آئیں گے مقابل؟ تو ایک یقین اور دوسرے دنیا سے بے رغبتی، اور کہا آخر والوں کی ناکامیاں، ان کی ناکامیوں کے پس پردہ دو وجوہات ہوں گی بنیادی ان میں ایک بخل جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے ہاتھ سے، مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ہاں جمع کر لو، خوب محفوظ کر لو، خوب محفوظ کر لو۔ کہاں تک محفوظ کرو گے میرے دوست؟ ٹھیک ہے محفوظ کر لیا، وہ محفوظ رہ جائے گا نا، تم خود محفوظ نہیں ہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں کہیں بھی تم ہو، بند سے بند ترین قلعوں میں قلعہ بند ہو جاؤ، وہاں سے بھی موت تمہیں اچک لے گی۔ جب تم خود محفوظ نہیں ہو تو ان چیزوں کو محفوظ کرنے کا روکنے سے کیا مقصد اور کیا فائدہ؟ فرمایا بنیادی وجہ دو ہوں گی، ایک بخل اور دوسرا عمل، امیدیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، کل کو وہ ہوگا، پرسوں کو وہ ہوگا، تیسرا وہ ہوگا، چوتھا وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، عبداللہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کر، آنے والا دن، آنے والی کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کر، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، آئندہ کل کو تیرا نام کیا ہوگا، مردوں میں یا زندوں میں۔ ابھی آج جن سے گپ ہانک رہے تھے، جن سے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے، وہ کل کہ یارو بھائی ہے، یہاں ملا تھا، وہاں ملا تھا، ابھی یہاں تھا، وہاں تھا۔ فرمایا کل پتہ نہیں کل کو تمہارا کیا نام ہوگا، کہاں ہوگا، زندوں کی فہرست میں یا مردوں کی فہرست میں۔ میرے دوستو، زندگی گزارنے کا مزہ ان لوگوں کے لیے ہے، زندگی کی راحتیں، نعمتیں اور سکون ان لوگوں کے لیے ہے جو موت پر یقین رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، میرے دوست ان کی زندگی کانٹوں کی زندگی ہے واللہ۔ ان کے دین میں بھی کوئی لذت نہیں، اور ان کی دنیا میں راحت اور مزے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔